اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الفصل الخامس فی المکان. ہم پڑھ رہے ہیں تبصرۃ المتعلمین میں کتاب الصلاۃ. کتاب الصلاۃ میں ہم لوگ 4 فصلیں پڑھ کے آج 5ویں فصل جو نماز کی جگہ کے متعلق ہے. اس سے پہلے نماز کے لباس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا. اور فصل خامس کو دیکھتے ہیں جگہ، یعنی جہاں آپ کو نماز پڑھنی ہے وہ جگہ کیسی ہونی چاہیے. کہہ رہے ہیں کل مکان مملوک او معذون فیہ یجوز فیہ الصلاۃ. کل مکان مملوک، ہر وہ جگہ جس کے آپ کیا ہیں، مالک ہیں. او معذون، یا آپ کو کیا دی گئی ہے، اجازت دی گئی ہے. جگہ ہے فرقان کی. غلام علی نے کہا کیا فرقان میں یہاں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ فرقان نے کہا بسم اللہ. یہ ہمارے گھر کی برکت کے لیے اور بہتر ہے کہ ایک طالب علم آیا اور آ کے ہمارے گھر میں نماز پڑھ کے گیا. تو وہ آپ کے لیے اجازت ہو گئی تو اس میں بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. 8 نمبر کا حاشیہ ہے معذون. معذون اس کو کہیں گے نہیں جس کو اذن دیا گیا ہو. معذون جس کو اذن دیا گیا ہو. کل مکان مملوکن، ہر مملوک جگہ یعنی جس کے آپ مالک ہیں. او معذون، یا آپ کو کیا دی گئی ہے، اجازت دی گئی ہے. 8 نمبر کا حاشیہ ہے صریحا او فحوا او شاہد الحال القطعی. کیا مطلب ہے صریحا او فحوا؟ صریح سے مراد ہے کہ واضح طور پر فرقان کہیں کہ آئیے غلام علی آپ کو نماز پڑھنی ہو تو یہاں نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. فحوا کہتے ہیں کہ اس طرح کا ہو کہ آپ کو امکان ہو کہ اگر میں یہاں نماز پڑھوں گا تو فرقان منع کرنے والے نہیں ہیں. صحیح ہے، وہ ہمیں اجازت دے ہی دیں گے. تو ایسی صورت میں بھی نماز کیا ہو، یا شاہد الحال القطعی، یا فرقان کو دیکھ رہے ہیں کہ ان کے یہاں مثلا شارب بھی نماز پڑھ کے گئے تو فرقان نے کچھ نہیں کہا. علی اصغر بھی پڑھ کے گئے تو فرقان نے کچھ نہیں کہا. تو غلام علی نے کہا 2 پڑھ کے کچھ نہیں کہا، جس کا مطلب کہ ان کی اجازت موجود ہے. یہ بھی گئے اور انہوں نے مصلی وہاں بچھا دیا. تو کیا ہے، شاہد الحال القطعی. صحیح ہے، جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں اس سے جو آپ کو قطع پیدا ہو رہا ہے، یقین پیدا ہو رہا ہے، وہ کہ یہاں پہ نماز پڑھنا آپ کے لیے صحیح ہے. یجوز فیہ الصلاۃ، اگر اس جگہ کے مالک ہیں یا اس جگہ کی اجازت آپ کو کسی بھی طرح سے ملی ہوئی ہے تو اس میں آپ کو نماز کا پڑھنا جائز ہے. وَتَبْطُلُ فِي الْمَغْصُوبِ، اور غصبی جگہ پر کیا ہے، نماز باطل ہے. پتا چلا کہ شارب کسی مکان میں گئے بامبے میں فلیٹ میں، اب فلیٹ خالی ہی نہیں کر رہے ہیں، فلیٹ والا پریشان ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ نہیں ہے جی، دلی میں، بامبے میں، بڑے بڑے شہروں میں، جنہوں نے دوسرے کے فلیٹ کیا کر لیے، قبضہ کر لیے. وہ کہیں چلے گئے، پتہ چلا خالی نہیں کیا، اپنے مالک بن کے بیٹھ گئے. صحیح، ایسے میں کیا ہوگا، تبطل فی المغصوب، غصبی جگہ پر کیا ہو جائے گا، نماز باطل. کب، مع علم الغصب، جب آپ کو غصب کا کیا ہو، علم ہو. صحیح ہے، اگر علم نہ ہو، پتا چلا زید ہے، زید کے ابا نے غصب کیا تھا، زید بہت چھوٹا تھا، زید کو کچھ پتا نہیں، وہ گیا حوض علمیہ قم میں پڑھ کے آیا، گھر میں نماز پڑھ رہا ہے، نماز تہجد بھی پڑھ رہا ہے، سب کر رہا ہے، تو اس کی نماز کیا ہوگی، صحیح، کیونکہ اس کو غصب کا علم نہیں ہے. 9 نمبر کا حاشیہ کیا کہہ رہا ہے، عینن او منفعتن او حقن. غصب چاہے عین ہو، عین سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ کمرہ ہے، اس کمرے کو ہم نے غصب کر لیا. ایک ہے منفعتن. منفعتن غصبی کیسے ہوتا ہے کہ اس سے جو کرایہ آ رہا ہے وہ کرایہ میں لے رہا ہوں. لینا کس کو تھا، فرقان کو، لے کون رہا ہے، شارب. او حقا، یا حق کے اعتبار سے آپ نے غصب کیا ہو، حق کسی کا تھا وہ آپ کے پاس ہے، آپ نے چھینا نہیں کسی سے، لیکن کسی کا حق آپ نے دیا نہیں ہے تو بھی کس میں چلا جائے گا. آپ کو پتا ہے کہ اس میں ان کا بھی دینا ہے، نکلتا ہے، نہیں دے رہے ہیں آپ.
تو مجھے بتائیے جو لوگ زمینیں قبضہ کرتے ہیں، مکان قبضہ کرتے ہیں ڈنڈے کے بل پہ، طاقت کے بل پہ، تو کیا ہوگا ایسی صورت میں؟ کیا نمازیں صحیح ہو جائیں گی؟ نمازیں باطل ہوں گی۔ وَيُشْتَرَطُ طَهَارَةُ مَوْضِعِ الْجَبْهَةِ، اور شرط ہے، یعنی یہ دیکھیے نماز کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر پوری جگہ بھی نجس ہے اور صرف پیشانی جہاں ہم سجدہ کر رہے ہیں وہ جگہ پاک ہے تو ہماری نماز کیا ہو جائے گی؟ صحیح ہو جائے گی۔ سجدگاہ پہ نماز پڑھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے، چونکہ سجدگاہ کی طہارت کا آپ کو یقین ہے کہ نہیں ہے، چونکہ ایک مخصوص جگہ پر ہوتی ہے، مصلی کے اندر ہوتی ہے، صحیح، یا آپ کی جیب میں ہوتی ہے، تو آپ کو یقین ہے کہ سجدگاہ کیا ہے؟ پاک ہے۔ تو جب آپ نے سجدہ کیا تو یقیناً آپ کا سجدہ کہاں ہو رہا ہے؟ پاک جگہ پر ہو رہا ہے۔ چونکہ نماز میں اگر پوری جگہ نجس ہو اور صرف پیشانی کی جگہ پاک ہو تو نماز کیا ہو جائے گی؟ صحیح ہو جائے گی۔ تو یشترط طہارت، شرط ہے پاک ہونا، موضع الجبہہ، کس کا؟ پیشانی کے مقام کا پاک ہونا۔ وَيُسْتَحَبُّ الْفَرِيضَةُ فِي الْمَسْجِدِ، مستحب ہے کہ واجب نماز آپ کہاں جا کے پڑھیں؟ مسجد میں پڑھیں۔ یستحب الفریضۃ فی المسجد، واجبی نماز کا پڑھنا مسجد میں مستحب ہے۔ والنافلۃ فی المنزل، اور نافلہ نماز کا گھر میں پڑھنا مستحب ہے۔ یہیں پہ بورڈ لگا دیا گیا ہے تو آفت مچی ہوئی ہے حسین ٹیکری پہ کہ روزے پہ جائز، روزے پہ واجب نماز نہ پڑھی جائے۔ تو یستحب الفریضۃ فی المسجد، مستحب ہے فریضہ نماز کا مسجد میں پڑھنا، والنافلۃ فی المنزل، اور نافلہ کا گھر میں پڑھنا۔ تکرہ الصلاۃ فی الحمام، مکروہ ہے حمام میں نماز کا پڑھنا۔ تکرہ الصلاۃ، نماز مکروہ ہے، فی الحمام، حمام میں، ووادی وجنان والشقر والبیداء وذات السلاسل، یہ جگہ ہے مولانا، وادی وجنان، شقرہ، بیدا، یہ بیدا وہی جگہ ہے جہاں امام آئیں گے اور زمین دھسے گی اور سفیانی کا لشکر کیا ہوگا؟ دھس جائے گا۔ وذات السلاسل، ایک نمبر کے حاشیے پہ آئیے، کیا کہہ رہے ہیں؟ ای ذات السلسال ہی قطع الطین الناعم الجاف التي توجد في أرض الطين بعد انسحاب الماء منه وإشراق الشمس عليه وجفافه۔ یہاں پہ ایک چیز جو دی ہوئی ہے کہ سلسال یعنی مٹی، نرم مٹی کا وہ ٹکڑا جو سوکھ جائے، کہ جو گیلی مٹی ہو بعد میں پانی وہاں سے چلا جائے اور مٹی سوکھ جاتی ہے اس جگہ پر۔ لیکن جو باقی جو وادیوں کا نام یہاں پہ دیا ہوا ہے، یہ وادیاں غالباً مکے اور مدینے کے درمیان ہیں، کہ جن پر کبھی کیا آیا ہے؟ عذاب نازل ہوا ہے ان جگہوں پر۔ سمجھ رہا بیٹا؟ بتا رہا ہوں میں۔ ہاں، یہ مکے اور مدینے کے بیچ میں ہے جس میں اللہ کا غضب نازل ہوا ہے۔ یہ جگہیں زادی زجنان، شقرہ، بیدا اور ذات السلاسل، یہ جو ہمارے پاس شرح ہے اس میں یہ بتا رہا ہے کہ یہ جگہیں مکے اور مدینے کے درمیان ہے کہ جس پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے، یعنی عذاب نازل ہوا ہے۔ اور سلسال کے متعلق، یہ سلسال کے سلاسل کے متعلق یہاں جو شرح بتا رہی وہ یہ بتا رہی ہے کہ وہ گیلی مٹی کہ جہاں پانی رہتا ہو پھر وہ پانی چلا جائے اور وہ زمین سوکھ جائے سورج کی روشنی سے، تو وہاں نماز کا پڑھنا مکروہ ہے۔ باقی یہ ساری وادیاں کہاں ہیں؟
مکے اور مدینے کے درمیان. وَبَيْنَ الْمَقَابِرِ اور قبروں کے درمیان پڑھنا نماز کا. وَأَرْضُ الرَّمَلِ رمل کس کو کہتے ہیں جانتے ہیں؟ ایسی زمین جو کیا ہو؟ ریتیلی ہو. ایسی زمین جو ریتیلی ہو. ریتیلی زمین میں کیا ہوگا؟ سلپ کریں گے، سجدے کی جگہ اپنی جگہ پر نہیں رہے گی. وَالسَّبْخَةِ سبخہ کہتے ہیں بیٹا نمکین زمین کو. سبخہ یعنی نمکین، نمک والی. کیسے؟ سمندر کے کنارہ، سمندر کا پانی کھارا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا وہ زمین جہاں نمک پایا جاتا ہے وہاں پر نماز کا پڑھنا مکروہ ہے. وَمَعَاتِنِ الْإِبِلِ معاتن 3 نمبر کے حاشیے پہ آئیے. کہہ رہے ہیں من العتن بمعنی اوساخ وقذارات الحیوانات. کہا کہ اوساخ یعنی گندگی، وقذارات الحیوانات اور حیوانوں کی گندگی. یعنی یہاں پہ دیکھیں مولا معاتن الابل یعنی جہاں کہاں جو وہ مقامات جہاں جانوروں کی لیٹرین پڑی ہو. پتا چلا کہ پرخلوص طریقے سے علی اصغر گئے، وہاں جا کے مصلی بچھا دیا انہوں نے. وَقُرَى النَّمْلِ قُرَى النَّمْلِ کہتے ہیں جہاں چیٹیوں کی بلیں ہوں. وہ علاقہ کہ جہاں نہیں ہوتا، کوئی جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں بہت ساری چیٹیاں ہوتی ہیں اور خوب ساری بلیں بنائی ہوتی ہیں. پتہ چلا غلام علی نے وہاں مصلی بچھایا اور پورے سجدے کے میں جا رہے ہیں تو ہاتھ پیر پیٹ رہے ہیں کاٹے جا رہی ہیں سب. وَقُرَى النَّمْلِ وَجَوْفُ الْوَادِي 4 نمبر پہ آئیے مولانا. کیا کہہ رہے ہیں جوف الوادی کو؟ کہہ رہے ہیں منحدر الارض یعنی ڈھلان والی زمین، یا مجرى السیل بہنے والی جگہ. یہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں اور ہماری شرح کہہ رہی ہے ای وسط الصحراء. جوف کہتے ہیں وسط کو. جوف کس کو کہتے ہیں؟ وسط کو. صحرا میں جائیں اور درمیان میں کھڑے ہو، چاروں طرف کچھ نہیں ہے، کھلا میدان ہے، آپ بیچ میں کھڑے ہو کے کیا کریں؟ نماز پڑھیں. مکروہ ہے. تو ایک خوف کا منظر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وجواد الطریق 5 نمبر کے حاشیے دیکھیے، کافی فرق آ رہا ہے اس کے حاشیے میں اور ہماری شرح میں. کیوں ایسا نہیں سمجھ پا رہا ہوں میں؟ وجواد الطریق 5 نمبر کے حاشیے پہ آئیے دیکھیے. کہہ رہے ہیں تشدید الدال جواد جمع الجادہ ای الشارع العام یعنی عام راستہ. اور یہاں میچ کر رہا ہے ہماری شرح اور یہ. وجواد الطریق یعنی وہ عام راستہ کہ جو لوگوں کے آمجگاہ ہو، جہاں سے لوگ کیا ہوتے ہوں؟ آتے جاتے ہوں. آج جو ہم پر مسلمانوں پر اعتراض ہو رہا ہے یہی نا کہ مسلمان مسجدوں سے نکل کے کہاں جاتے ہیں؟ سڑکوں پر. تو اسلام ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ مکروہ ہے کہ ہم عام راستوں پر کیا کریں؟ نماز پڑھیں. والفریضۃ جوف الکعبہ واجب نماز کا جوف کعبہ میں پڑھنا. پتا چلا شارب حج کو گئے، ان کو اندر جانے کا موقع مل گیا تو ان کی کیا ہے، انہوں نے کہا چلو ساری قضا یہیں پڑھ ڈالیں کعبے کے اندر، پکا قبول ہوگی، اس باؤنڈری کے باہر جانے والی نہیں ہے. صحیح. تو جوف الکعبہ فریضہ نماز کا کعبے کے اندر پڑھنا مکروہ ہے. آپ وہاں گئے ہیں، آپ کو یہ شرف حاصل ہوا ہے تو جائیے اور کیا کریے؟ مستحب نماز پڑھیے. وَبُيُوتُ الْمَجُوسِ والنیران مجوس کے گھروں میں
نماز کا پڑھنا. ممکن ہے کہ اس کی علت یہ ہو کہ ان کے ہاں طہارت کا وہ معیار نہ ہو کہ جو مسلمانوں کے ہاں پایا جاتا ہے، اور ان کے گھروں میں آگ کا روشن رہنا ہو، چونکہ کس کی پوجا کرتے ہیں؟ آگ کی کرتے ہیں. وَالنِّيرَانِ، اور ایسی جگہ جہاں آگ ہو. آگ جانتے ہیں یہ آگ کون سی آگ ہے؟ کہا جو فائر پلیس گھروں میں ہوتے ہیں. اگر آپ نے اچھے اچھے گھر دیکھے ہوں گے، وہ ہمارے یہاں فائر پلیس نہیں ہوتا. ہم لوگوں کے گھر جو بنتے ہیں تو ہم کیا کر لیتے ہیں؟ انگیٹھی لے لیتے ہیں. انگیٹھی یا اس کو کیا کہتے ہیں، کسی برتن میں ہم نے آگ جلا لی اور سردیوں میں اس کو تاپنے کے لیے استعمال کر لیا. جو اچھے گھر ہوتے ہیں یعنی قاعدے والے جو بنتے ہیں، ان میں کیا ہوتا ہے؟ گھر میں ایک فائر پلیس بنایا جاتا ہے کہ جہاں آگ روشن رہتی ہے اور آپ وہاں آس پاس بیٹھ کے چائے کی چسکیاں لیتے رہیں، تو اس کو فائر پلیس. تو ایسی جگہ کہ جہاں پہ آگ روشن ہو وہاں پر نماز کا پڑھنا مکروہ ہے. وَأَن يَكُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ إِلَىٰ أَحَدِ جَانِبِهِ امْرَأَةٌ تُصَلِّي، اور یہ بھی مکروہ ہے کہ اس کے سامنے یکون بین یدیہ، یعنی اس کے سامنے، او الی احد جانبیہ، یا اس کے کسی ایک جانب جو اس کے برابر میں ہو. صحیح ہے؟ کوئی عورت نماز پڑھے وہ بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے. اور برابر میں نماز اگر پڑھ رہے ہیں، کم سے کم 10 ہاتھ کا فاصلہ چاہیے، تو میاں بیوی کی نماز بھی کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی. سمجھ رہے ہو؟ اس میں تقدم و تاخر ہونا چاہیے. مرد تھوڑا آگے رہے، عورت پیچھے رہے تو کوئی حرج نہیں ہے. برابر میں کم سے کم دوری یا کوئی چیز وسط میں حائل ہو تو نماز پڑھنا مکروہ نہیں ہوگا. سستانی صاحب کے یہاں حائل نہ ہو، 10 ہاتھ سے کم کا فاصلہ ہو، دونوں برابر ہوں، چاہے پہلے کسی نے شروع کی ہو بعد میں کسی نے کی ہو، نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی. لیکن انہوں نے صرف مکروہ ہی کہا ہے. ان یکون بین یدیہ، کہ اس کے سامنے، او الی احد جانبیہ، یا اس کی کسی ایک جانب، دائیں یا بائیں، امرأۃ تصلی، کوئی عورت نماز پڑھے. وَإِلَى بَابٍ مَفْتُوحٍ، کھلے دروازے کے سامنے نماز پڑھنا. یہ دروازہ کھلا ہوا، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، لوگ آ رہے جا رہے ہیں، اسی میں الحمد پڑھتے ہوئے ان کو دیکھ بھی رہے ہیں. صحیح کیا ہے؟ مکروہ ہے. او انسان مواجہ، یا کوئی انسان آپ کے سامنے ہو، پتہ چلا ایک آدمی ہمیں دیکھ رہا، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارے سامنے ہی کھڑا ہے. صحیح ہے؟ تو بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے. او نار مضرمہ، یا روشن آگ ہو وہاں پر. او حائط ینز من بالوعہ، یا ایسی دیوار کہ جہاں سے پرنالہ یعنی پانی بہتا ہو، نالے کا، تو ایسی دیوار کے سامنے کیا ہے؟ آپ کو چھینٹ پڑ سکتی ہے، وہاں بھی نماز کا پڑھنا مکروہ ہے. اور باقی ولا یجوز السجود الا علی الارض او ما انبتته الارض، یہ انشاءاللہ کل آئے گا. والحمدللہ رب العالمین.